بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار بما فتاوی شامی کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج ہم للبنات کے نصاب میں شامل جو چیپٹر ہے یعنی حظر و اباحہ، اس کو دیکھیں گے۔ اس میں جو ہے وہ زیادہ تفصیل نہیں ہے، حظر و اباحت ہے، زینت ہے، پردہ ہے، ارتداد ہے، چند چیزیں ہیں اس میں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس میں سے بھی اکثر چیزیں آپ سب نے پڑھی ہوئی ہوں گی تقریباً۔ ایک منٹ۔ جی، شرعاً وہ چیزیں جو ممنوع ہوتی ہیں ان کو حظر کہا جاتا ہے، جن سے روکا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کو محظور شرعی بھی کہا جاتا ہے۔ محظور یعنی جس چیز سے روکا گیا ہو، اور اباحہ مباح کو کہتے ہیں جو نہ کرنا جو ہے، یعنی جو کرنا نہ کرنا دونوں جس میں برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصطلاح شرع میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے علامہ علاء الدین اسقفی نے بیان فرمایا کہ مناسبتہ ظاہرۃ، اصل میں اس کی جو مناسبت ہے اس کو ذکر کیا کتاب الاضحیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کتاب الاضحیہ کے بھی آخر میں جو ہے وہ ایک باب گزرا ہے، یستحب لمن ولد لہ ولد، اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ مناسبت کو بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اس کے بعد حظر و اباحت کو بیان کیا۔ حظر کے متعلق ارشاد فرمایا والحظر لغتاً، حظر جو ہے لغتاً اگر ہم دیکھیں کیا ہے، المنع والحبس، کسی چیز سے روکنا، منع کرنا، اور حبس یہ بھی روکنے کے معنی میں آتا ہے۔ شرعاً ما منع من استعمالہ شرعاً، وہ چیز جس کے استعمال سے شرعاً روک دیا جائے، منع کر دیا جائے، اسے حظر کہا جاتا ہے۔ والمحظور ضد المباح، اور محظور جو ہوتا ہے یہ مباح کی ضد ہے۔ اچھا، مباح کس کو کہتے ہیں؟ ما اجیز للمکلفین فعلہ وترکہ بلا استحقاق ثواب و عقاب، مکلفین کے لیے جس کے کرنے نہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہو بغیر ثواب و عقاب کے مستحق ہوئے۔ نعم یحاسب علیہ حسابا یسیرا، فرماتے ہیں ہاں اس پر محاسبہ ہوگا لیکن حساب یسیر کے ساتھ ہوگا۔ حساب یسیر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس طرح سے گناہوں کے اوپر، یا گناہوں کے اوپر تو حساب نہیں ہوتا، یہ امام غزالی اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ گناہ پر تو براہ راست عذاب ہے، اور جہاں تک بات ہے مباح کی تو اس کے بارے میں کہا کہ حساب اس پر ہوگا،
اسی طرح جو اعمال انسان کرتا ہے تو اس حساب سے جو ہے حساب تو ہوگا۔ علامہ شامی نے نیچے لکھا ہے کہ لا یقال ان ذلک عذاب، یہ مت کہیں کہ یہ حساب یسیر کوئی عذاب ہے اس کے اوپر نا، مباح کے اوپر، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا، کیونکہ حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اس کی کسی بھی نعمت کا نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ علامہ شمس الدین تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہاں سے متن کا آغاز ہوتا ہے، کل مکروہ ای کراہت تحریم، ہر مکروہ چیز یعنی جو مکروہ تحریمی ہے، حرام وہ حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ای کل حرام فی العقوبۃ بالنار، حرام کا مطلب یہ جو شارع نے لکھا ہے کہ کل مکروہ حرام، ہر مکروہ حرام ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ کل حرام ہے، حرام کی طرح ہے، عقوبت بالنار کی وجہ سے، جس طرح سے حرام میں بندہ مستحق عذاب ہوتا ہے، اسی طرح مکروہ تحریمی میں بھی ہوتا ہے۔ عند محمد، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنزِيهٍ فَإِلَى الْحِلِّ أَقْرَبُ اتفاقا، جہاں تک مکروہ تنزیہی کی بات ہے تو وہ حلت یعنی حلال ہونے کے زیادہ قریب ہے بالاتفاق، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حرام کی طرح ہوتا ہے مکروہ تنزیہی۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا اس پر پورا رسالہ ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ بہرحال مکروہ تحریمی جو ہے اس کو علماء نے گناہ شمار کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک نہیں بلکہ شیخین کے نزدیک، یعنی امام اعظم اور امام ابو یوسف، وہو الصحیح المختار، صحیح قول بھی یہی ہے اور مختار بھی یہی ہے، وہ مثلہ البدعۃ والشبہۃ، اسی کی طرح بدعت اور شبہ بھی ہے، الی الحرام اقرب، امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ جو مکروہ تحریمی ہے یہ حرام کے زیادہ قریب ہے، یعنی امام محمد کے نزدیک مکروہ تحریمی حرام ہی ہے، یعنی حرام کی طرح ہے، اور شیخین کے نزدیک حرام کے زیادہ قریب ہے۔ جس طرح سے مکروہ تنزیہی حلال کے زیادہ قریب ہے، اسی طرح مکروہ تحریمی حرام کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا فالمکروہ تحریما، اسی وجہ سے اسے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ نسبتہ الی الحرامی کا نسبت الواجب الی الفرض، فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی کی نسبت حرام کی طرف اسی طرح سے کی جاتی ہے، یعنی حرام کے مقابلے میں مکروہ تحریمی ایسے ہے جیسے واجب اور فرض کے درمیان نسبت ہوتی ہے، کہ فرض بہت زیادہ مؤکد ہوتا ہے، واجب کے اندر تاکید کم ہوتی ہے، کبھی اگر ترک ہو جائے، ٹھیک ہے، اسی طرح مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے۔ فَيَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْوَاجِب، لہٰذا مکروہ تحریمی بھی اسی سے ثابت ہوگا جس سے واجب ثابت ہوتا ہے، یعنی بِظَنِّ الثبوت، مکروہ تحریمی جو ثابت ہوتا ہے وہ ظنی الثبوت سے ثابت ہوتا ہے، جس طرح سے واجب جو ہے ظنی الثبوت سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے جو دلائل ہیں وہ دونوں کے ہم درجہ ہوں گے۔ وَيَعْصَمُ بِارْتِكَابِهِ كَمَا يَعْصَمُ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ، اور بندہ جو ہے وہ مکروہ تحریمی کے ارتکاب سے اسی طرح گناہ گار ہوگا جس طرح سے ترک کے واجب کے ترک کرنے سے گناہ گار ہوگا۔ وَمِثْلُهُ السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ، اس کی مثال سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، تو سنت مؤکدہ واجب ہے تو اس کا ترک مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے،
کرنا واجب ہے اور ترک مکروہ تحریمی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے کئی جگہوں پر یہ بات پڑھی ہوگی کہ نماز کے واجبات گنوا کر پھر نماز کے جو مکروہات ہیں ان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے واجبات جو پیچھے بیان ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو ترک کرنا بھی مکروہ ہے۔ وفی زیلعی، امام جمال الدین زیلعی نے فرمایا فی بحث حرمت الخیل، گھوڑے کی حرمت کے متعلق کہ القریب من الحرام ما تعلق به محظور دون استحقاق العقوبۃ بالنار۔ آپ نے فرمایا کہ جی مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے جو حرام کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ما تعلق به محظور، جس کے ساتھ محظور یعنی ممنوع ہونا متعلق ہوتا ہے، دون استحقاق العقوبۃ بالنار، ہاں اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ بندہ عقوبت بالنار کا مستحق ہوتا ہے، بل العتاب، بلکہ اس پر عتاب کیا جاتا ہے۔ عتاب کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی کو ڈانٹا جاتا ہے نا، تو عتاب مکروہ تحریمی میں ہوگا۔ ترک سنت المؤکدہ، اس کی مثال سنت مؤکدہ کو ترک کرنا ہے۔ فإنه لا يتعلق به عقوبۃ النار، اس کے ساتھ عقوبت نار تو متعلق نہیں ہے، ولکن يتعلق به الحرمان عن شفاعۃ النبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں اب جیسے یہ سنت مؤکدہ کی بات ہے، فرماتے ہیں اس کے ساتھ بندہ جہنمی تو نہیں ہوگا، لیکن حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس سے محرومی جو ہے اس کے ساتھ متعلق، اور یہی عتاب ہے لحدیثی، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، جس نے میری سنت کو ترک کیا یعنی سنت مؤکدہ کو ترک کیا تو اس تک میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ فَتَرْكُ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ قَرِيبٌ مِّنَ الْحَرَامِ وَلَيْسَ بِحَرَام، لہٰذا سنت مؤکدہ کو ترک کرنا یہ حرام کے قریب تو ہے، یعنی مکروہ تحریمی تو ہے، لیکن یہ حرام لعین ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ تو کچھ گفتگو ہوئی ہماری حظر و اباحت اور مکروہ کے حوالے سے، ایک انہوں نے گفتگو کی۔ یہاں سے العقل کی بحث شروع ہو رہی ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے فصل ہے لبس کے بارے میں، یہ اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہننے کی چیزیں، لباس کے متعلق۔ اچھا اس کے متعلق آیات اور احادیث مبارکہ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی بحر شریعت میں، وہاں سے ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اچھا ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے بخاری شریف میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ تو جو چاہے کھا اور تو جو چاہے پہن، جب تک دو باتیں نہ ہوں، نمبر ایک اسراف اور نمبر دو تکبر۔ کھانے پینے وغیرہ کی چیزوں میں جب تک اسراف نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ بندہ ضائع کر دے، جتنا استعمال کرنا ہے اتنا کرے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہ کرے، اور تکبر نہ ہو، دکھاوا جس میں نہ ہو، تو تب تک جو چاہے کھا اور جو چاہے پہن۔ بڑی زبردست قسم کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نسائی شریف میں بھی ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور بھی اس حوالے سے کئی احادیث ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبرہ یہ چیز بہت پسند تھی۔ یہ ایک چادر ہے، دھاری دار چادر، جس کو ہم یمنی چادر بھی کہتے ہیں، اور برد یمانی آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی آپ کو کئی روایتیں پہننے کے حوالے سے جو ہیں وہ بہت ساری ملیں گی، جو احادیث طیبات سے ثابت ہیں۔ صاحب بار شریعت نے کم و بیش 48 کے قریب 48 احادیث مبارکہ اس عنوان پر جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیچے اس کے حوالے سے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں، ہے تو کافی طویل گفتگو،
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلم ان الکسوۃ منہا فرض وہو ما یستر العورۃ ویدفع الحر والبرد۔ دیکھیں جی، جان لو کہ جی اتنا کپڑا فرض ہے، اتنا کپڑا پہننا فرض ہے۔ کتنا جی؟ ما یستر العورۃ، جو ستر کو چھپا دے۔ مرد کا ستر جو ہے وہ سینے سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا جو ستر ہے وہ پورا جسم ہے سوائے چہرے کی ٹکلی کے اور ہتھیلیوں کے۔ تو اس کے بارے میں امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جی اتنا لباس جسے عورت یعنی ستر چھپ جائے، وَيَدْفَعُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، جو گرمی اور سردی کو دور کر دے، یہ فرض ہے، اتنا پہننا فرض ہے۔ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ مِنَ الْقُطْنِ أَوِ الْكَتَّانِ أَوِ الصُّوفِ عَلَى وِفَاقِ السُّنَّةِ، اور زیادہ جو بہتر ہے، اولا جو ہے وہ کیا ہے؟ قطن، کاٹن کا ہو، کتان یا صوف، اون کا، ٹھیک ہے، ہو۔ کتان بھی ایک کپڑا ہے، ایک دھاگا ہے۔ صوف، اون، یہ جو صوفیہ پہنا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے سنت کے مطابق۔ بِأَن يَكُونَ، سنت کے مطابق ایسے ہے، بِأَن يَكُونَ ذَيْلُهُ لِنِصْفِ سَاقِهِ وَكُمُّهُ لِرُؤُوسِ أَصَابِعِهِ، کہ جو کیا کہتے ہیں، اس کی جو شلوار ہے وہ نصف ساق تک ہو، اور جو آستینے ہوں وہ انگلیوں کے سروں تک ہو، اتنے بڑے ہوں۔ وَفَمُهُ قَدْرَ شِبْرٍ، اور ایک بالش کی مقدار جو ہے جس کا جو ہے وہ گریبان ہو، ٹھیک ہے۔ کما فی النطفی بین النفیس والخسیس، جیسے النطف فی الفتاوی کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، نفیس اور خسیس کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ نفیس اور خسیس کے درمیان ہونا چاہیے۔ خسیس اور نفیس کا مطلب یہ بہت گھٹیا کپڑا نہ ہو اور بہت زیادہ عمدہ کپڑا بھی نہ ہو، کیونکہ اذ خیر الامور اوسطها، کیونکہ خیر الامور اوسطها یہ قاعدہ ہے کہ بہترین کام وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہوں۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا، بہرحال علامہ علاء الدین حسکفی اور علامہ شمس الدین تمرتاشی فرماتے ہیں یحرم لبس الحریر ولو بحائل، مرد کے لیے حریر یعنی جو ریشم ہوتا ہے اس کا پہننا جو ہے وہ حرام ہے، ولو بحائل، اگرچہ بالحائل ہو، یعنی مثال کے طور پر دو کپڑے پہنے گئے ہیں، نیچے سے کاٹن کا کپڑا اور اس کے اوپر دوسری جو تہ ہے وہ ریشم کی ہے، یا اوپر سے قمیص پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر سویٹر یا جو ہے جیکٹ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز یا چادر ریشمی پہنی ہے، تو یہ حرام ہے، بینہ و بین بدنی، اگرچہ اس کپڑے اور اس کے بدن کے درمیان کوئی حائل ہی کیوں نہ ہو، علی المذہبی صحیح، صحیح مذہب کے مطابق۔ وعن الامام، امام اعظم سے ایک روایت ہے کہ انما یحرم اذا مس الجلد، امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب ریشم جو ہے وہ کپڑے جسم کو چھوئے گا تب جا کر جو ہے وہ یہ حرام ہوگا، لیکن صحیح قول کے مطابق چاہے حائل ہو تب بھی جو ہے وہ حرام ہی ہے۔ قال فی القنیہ، قنیہ میں فرمایا وَهِيَ رُخْصَةٌ عَظِیمَةٌ فِی مَوْضِعٍ عَمَّتْ بِهِ الْبَلَوَةُ، یہ اصل میں امام اعظم کی طرف سے یہ ایک بڑی رخصت دی گئی تھی، لیکن وہاں پر جہاں عموم بلوا ہو، او فی الحرب، یا جنگ میں جو ہے وہ ہو، فإنہ یحرم ایضا عندہ، اچھا امام اعظم کے نزدیک جو ہے وہ جنگ میں بھی یہ حرام ہی ہے۔ وقال یحل فی الحرب، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ جی جنگ میں جو ہے وہ حلال ہے ریشمی کپڑا پہننا، علی الرجل، مرد کے اوپر، ٹھیک ہے، للمرأتی، عورت کے اوپر جو ہے وہ
حرام نہیں ہے ریشمی کپڑا پہننا، الا قدر 4 اصابع، مگر 4 انگل کی مقدار، کا اعلام الصوبی، جیسے کپڑوں کے جو ہے وہ نشانیاں ہوتی ہیں، مضمومتن، وقیل منشورتن، وقیل بینا، بینا، یہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ صرف نشان کے طور پر یا جو ہے ڈیزائن کے طور پر بنائے جاتے ہیں، تو اس کی جو ہے انہوں نے اجازت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اچھا، ہدایہ شریف کے حوالے سے صاحب بار شریعت نے لکھا ہے کہ ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہے، بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے، اور جنگ کے موقع پر بھی نرے ریشم کے کپڑے حرام ہیں، یعنی مکمل کپڑے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ ہاں، اگر تانا سوت ہو اور بانا ریشم، کپڑا 2 دھاگوں سے بنتا ہے نا، ایک کو تانا کہتے ہیں، ایک بانا کہلاتا ہے، ایک ہاریزنٹل جو ہے وہ دھاگا آتا ہے، ایک ورٹیکل آتا ہے، تو اگر تانا جو ہے وہ سوت کا ہے اور بانا جو ہے وہ ریشم کا ہے، تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے، اور اگر تانا ریشم ہو اور بانا سوت ہو تو ہر شخص کے لیے ہر موقع پر جائز ہے، مجاہد اور غیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑائی کے موقع پر ایسا کپڑا پہننا جس کا بانا ریشم ہو اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا موٹا ہو، اور اگر باریک ہو تو ناجائز ہے کہ اس کا جو فائدہ تھا اس صورت میں حاصل نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مرد کے لیے جو ہے اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اسی کو انہوں نے قدر 4 اصبع بیان کیا کہ 4 انگل کی مقدار ہو۔ وَقَذَا الْمَنْسُوجُ بِذَهَبٍ، اسی طرح وہ کپڑا جسے بنا گیا ہو ذہب سے یعنی سونے کے تار سے، اذا کان هذا المقداری 4 اصابع، وہ بھی 4 انگلیوں کی مقدار ہو، تو وہ بھی جائز ہے جنگ وغیرہ میں، وَإِلَّا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ، وگرنہ مرد کے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو صاحب بار شریعت نے بیان کیا ہے تانے بانے کے حوالے سے وہی زیادہ بہتر قول ہے۔ اچھا، اسی طرح ریشم کا بچھونا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو تکیہ وغیرہ ہے یہ بھی مکروہ ہے۔ وَتُكْرَهُ الْتِكَّةُ مِنْهُ أي مِنَ الدِّيبَاجِ، مکروہ ہے جی کپڑے کا وہ ریشم کا جو ہے وہ تکیہ استعمال کرنا، صحیح قول یہی ہے۔ وقیل لا باس بھی، بعض نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقضا تکرہ القلنسوۃ، ریشمی ٹوپی پہننا بھی مکروہ ہے، وان کانت تحت العمامۃ، اگرچہ امامے کے نیچے ہی کیوں نہ، والکیس الذی یعلق، اور کیس وہ جو لٹکتا ہے وہ بھی جو ہے مکروہ ہے۔ اچھا، بعض جگہوں پر جو ہے وہ ریشمی اگر کوئی ایسا کپڑا ہو جسے جراحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پٹی وغیرہ، اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ واختلف فی عصب الجراحۃ بہ ای بالحریر، پٹی وغیرہ باندھنا، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، قضا فی المجتبی، ٹھیک ہے۔ وفیہ ان لہ ان یزین بیتہ بالدیباج ویتجمل بأوان ذهب وفضة بلا تفاخر۔ اب لامحالہ اس میں تو یہ بالکل واضح چیز ہے کہ آج کل تو اس کا استعمال ہو بھی نہیں سکتا کہ ریشمی کپڑا خالص جو ہے وہ بطور جراحت کے استعمال ہو۔ بعض نے اس کو جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ درست ہے
لیکن صحیح قول کے مطابق یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، عورت کا جو ہے وہ ریشم پہننا بالکل جائز ہے، چاہے وہ خالص ہی ریشم کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہی چار انگل والی بات صاحب بار شریعت نے بھی اس حوالے سے بیان کی ہے کہ ریشم کی گوٹھ لگاتے ہیں، تو اگر مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گوٹھ لگائی جا رہی ہے اور 4 انگل تک ہے تو پھر جائز ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آستین گریبان وغیرہ میں اگر یہ کام کیا جائے تو بھی جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جائز ہے، 4 انگل تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی اور کپڑے میں ریشم کے کپڑے کا پیوند لگایا گیا ہے ضرورتاً، تو وہ بھی 4 انگل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو پھر حرام ہے، ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر متفرق جگہوں پر کپڑے میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ریشم کا کام کیا گیا ہے، تو ان کو آپ جمع کر کے دیکھیں کہ یہ 4 انگل سے زائد ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جمع کریں اور زیادہ ہو جائے تو بھی جائز نہیں، ناجائز نہیں ہے، ایک جگہ پر جو ہے وہ 4 انگل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر ایسا کوئی کپڑا ہو جس کے بالکل کناروں میں پتلا ریشم کا کام کیا گیا ہو، اور وہ 4 انگل سے زیادہ نہیں ہے اور پورے کپڑے پر وہ کام ہوا ہے، تو بھی ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اچھا، کپڑے کی ملاوٹ کے حوالے سے ایک چیز ہے کہ اگر کپڑے میں کسی ایسے دھاگے کو یوز کیا گیا ہے جو ریشم کا نہیں ہے، سوت وغیرہ کا ہے، اور اس میں ریشم کا دھاگا بھی ہے یا اس طرح سے اس کی بناوٹ کی گئی ہے کہ وہ دور سے ریشم کا معلوم ہوتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ علامہ شامی نے جو ہے اور دیگر فقہا نے ممنوع لکھا ہے، منع لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جو بعض جگہوں پر اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں بالکل ریشم لگ رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ واقعی میں ریشم ہے اور اس میں دیگر دھاگوں کی ملاوٹ کی گئی ہے تو مرد کے لیے اس سے بھی بچنا جو ہے وہ آ، زیادہ مناسب ہے۔ اچھا، ایک اور چیز تھی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ
فقہا اور علماء وہ ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ جس سے وہ ممتاز نظر آئیں، لوگوں کے سامنے جانے پہچانے جائیں، اور لوگ ان سے جو ہے وہ افادہ کر سکیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی علم کی اہمیت ہو کہ یہ علماء اور فقہا کا لباس ہے۔ آج کل فی زمانہ ہم نے اس چیز کو بہت عام کر دیا ہے، یا تو علماء اس طرح کا لباس نہیں پہنتے، یا پھر بعض نے اس میں ایک چیز بہت زیادہ مکس کر دیا ہے، اور یہ کئی جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ یا تو انتہائی زرق برق قسم کا لباس پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اس شہر کے سب سے بڑے فقیہ اور مجتہد ہیں، حالانکہ وہ کوئی ناتخوان ہوتے ہیں یا اس طرح کے کوئی بندے ہوتے ہیں۔ تو مذہبی طبقے والوں کو اس طرح کا لباس جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اسلامی تشخص جو ہے وہ بدنام ہو۔ بالکل ریڈ کلر کا امامہ اور اس کے اوپر جو ہے وہ چاندی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، گولڈن تاریں ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے ایک چمک پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح کا لباس پہنا جاتا ہے۔ بعض لباس ہوتے ہیں جو بڑے چمکدار قسم کے ہوتے ہیں، ریشمی نہیں ہوتے لیکن چمکدار ہوتے ہیں، وہ پہنے جاتے ہیں، بالکل عجیب سی ایک شکل و صورت بنتی ہے۔ تو سفید لباس ہو اور عمدہ قسم کا انداز ہو جس کے ذریعے سے لگے کہ یہ واقعی میں ایک باوقار شخصیت کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ عمامہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ اسلامی بہنیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ اس طرح کا لباس نہ پہنیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ بدنگاہی کا معاملہ ہو، یا جو ہے وہ گھر میں بھی، یا جو ہے وہ آپس میں بھی اگر اسلامی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں تو بھی اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کو یہ کہنے کی جرت ہو کہ یہ تو بڑے دیندار ہیں لیکن ان کا لباس دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ آگے فرمائیں کہ وَكُرِهَ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ الْأَحْمَرِ، ایسا کپڑا جسے رنگ دیا گیا ہو زعفران یا قسم وغیرہ کے ذریعے، ٹھیک ہے، لال رنگ کا وہ ہو جاتا ہے، یا جو ہے پیلے رنگ کا کپڑا ہو جاتا ہے۔ زعفران اگر زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو وہ لال بن جاتا ہے بالکل، یا جو ہے وہ اگر کم مقدار میں استعمال کریں گے، پہلے زمانے میں رنگ دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا، آج کل جو ہے وہ کلر میچنگ والے ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے رنگ ڈالتے ہیں اور کپڑوں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اب اس طرح کا جو کپڑا ہے وہ مرد کے لیے جو ہے وہ مکروہ ہے۔ مفادہ انہ لا یکرہ للنساء، اور اس کا مفہوم مخالف اگر ہم نکالتے ہیں تو اس کا مفاد یہ بنتا ہے کہ عورتوں کے لیے ایسا کپڑا پہننا مکروہ نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ ولا بأس بسائر الالوان، اور اس کے علاوہ جتنے رنگ ہیں ان میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجتبہ میں، قوستانی میں اور شرح النقایہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لا باس بلبس الثوب الاحمر، انہوں نے کہا کہ جی لال رنگ کا کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب لال کلر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سارے شیڈ بن چکے ہیں آج کل، ٹھیک ہے۔ بہرحال آگے انہوں نے کہا کہ وہ مفادہ ان الکراہۃ تنزیہیۃ، یہ جو کوریہاں لکھا گیا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کراہت تنزیہیہ ہے، لیکن صرح فی التحفۃ بالحرمۃ، لیکن تحفہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے تحفۃ الفقہاء میں کہ یہ جو ہے وہ اس کی حرمت کی صراحت کی گئی ہے، فافادہ انہا تحریمیۃ، لہٰذا اس کا مفاد یہ بنتا ہے کہ یہ تحریمیہ ہے۔ وہی المحمل عند الاطلاق قالہ المصنف۔ اچھا، اور اس کے بعد علامہ علاء الدین اسقفی فرماتے ہیں وَلِلشرم بلالی فیہ رسالۃ، امام شرم بلالی کا اس کے متعلق ایک پورا رسالہ ہے، نقل فیہا ثمانیۃ اقوال، جس میں انہوں نے 8 طرح کے اقوال اس کے بارے میں نقل کیے ہیں لال رنگ کے کپڑے کے بارے میں۔ منہا انہ مستحب، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال جو مختار قول ہے وہ یہ ہے کہ کپڑا جو ہے وہ لال رنگ کا ہو جائے یا پیلا ہو جائے، یہ جو ہے وہ منع ہے مرد کو پہننا۔ صاحب بار شریعت نے اس میں بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، نہ اسے مکروہ تحریمی کہا نہ تنزیہی کہا، بلکہ آپ نے فرمایا منع ہے، ٹھیک ہے۔
بہرحال عورتوں کے لیے جو ہے وہ جائز ہے۔ اور یہ بھی فرمائے کہ سرخ رنگ یا شوخ رنگ مرد جو ہے وہ نہ پہنے، ٹھیک ہے۔ یا اس میں اور آسان سا ہم ایک قاعدہ بناتے ہیں کہ وہ کپڑے کہ جن میں زنانہ پن نظر آئے، یعنی ایسا لگے کہ جیسے یہ عورتوں والے کپڑے ہیں، بعض اوقات ڈیزائننگ اس طرح کی ہوتی ہے، تو وہ مرد کو بہرحال منع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ممانعت ہے یہ رنگ کی وجہ سے در حقیقت نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ یہ رنگ جو ہے اصل میں رنگ میٹر نہیں کرتا۔ بہت سارے ایسے کپڑے ہوتے ہیں کئی جگہوں پر جو ہے وہ ان کا عرف ہوتا ہے، بڑے بڑے افراد جو ہے ان کو پہن رہے ہوتے ہیں، تو اصل مسئلہ جو ہے وہ کپڑوں کے رنگ کا نہیں ہے، مسئلہ ہے تشبہ کا، عورتوں سے مشابہت کا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جن جن کلر کے کپڑوں میں عورتوں سے مشابہت ہو رہی ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ مرد ایسے کپڑے نہیں پہنے گا۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے وہ کپڑے جن میں مردوں سے مشابہت ہو وہ پہننا بھی ممنوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی اس کی اجازت سے، جیسے ابھی میں نے یہ بات عرض کی، کوئی اس کی اجازت سے یہ نہ سمجھے کہ جناب پھر کوئی سا بھی رنگ پہن لو، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ بعض ایسے علاقوں میں جائیں، جیسے سندھ کے بعض ایسے دیہی علاقے ہوتے ہیں، گاؤں وغیرہ والے علاقے ہوتے ہیں، جہاں پر مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ عموماً بڑے تیز کلر کے بعض اوقات کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، پنک کلر کے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، یا بہت تیز بلو کلر کے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ وہاں کا عرف ہوتا ہے، وہاں لوگوں کو جو ہے نا وہ پہنتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن جب وہ بندہ شہر میں آتا ہے اور اس طرح کا لباس پہنتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا کلر آپ نے پہنا ہے۔ اس چیز سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اب عرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیشن آپ اس کو کہیں، دیکھیں عرف شیء دیگر ہے، فیشن جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، جس کو ہم نے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فیشن اصل میں ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو اس کو انٹروڈیوس کراتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی ایک برانڈ ہے کپڑوں کا، وہ کوئی ایک ڈیزائن اور ایک کلر لانچ کرتا ہے، وہ اس کی پیچھے اس کی پوری مارکیٹنگ کرتا ہے، مختلف ماڈلز کو وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کپڑوں کی اچھی خاصی ایڈورٹائزمنٹ کروا کر ان کو جو ہے آؤٹ لیٹس پر سجا کر سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگ اس کو خریدنا شروع کرتے ہیں، اور وہ ایک فیشن بن جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ آج کل یہ کپڑا بڑا، یہ کلر بہت زیادہ ان ہے، حالانکہ وہ کپڑا یا وہ کلر ان نہیں ہوتا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ ایسی ہوئی ہوتی ہے۔ لامحالہ ایسے افراد جو کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، ہوتے ہیں، تو ان کو جب اس طرح کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور ان پر وہ کپڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، تو ہر کوئی جو ہے وہ کالا گورا نیلا ہر کوئی وہ کپڑے خرید کر جو ہے وہ پہن رہا ہوتا ہے، تو وہ عرف نہیں ہوتا، وہ اصل میں فیشن ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کمپنی جو ہے وہ نئی چیز انٹروڈیوس کروا دے گی۔ عرف یہ ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام وہ کپڑا پہنے، اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، فیشن ایک مخصوص طبقے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی خاص طور پر امراء جو ہے، امیر افراد جو ہے وہ فیشنز کو اپناتے ہیں۔ عرف میں خاص و عام کا ابتلا ہوتا ہے، کیونکہ عرف عام کی یہاں پر بات کر رہا ہوں میں، عرف خاص کی بات نہیں کر رہا کہ ایک مخصوص طبقے نے یہ عرف بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرف عام کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اب جیسے پاکستان میں جو عرف ہے لباس کا وہ ہے شلوار قمیص، اس لیے نہیں کہ یہ قومی لباس ہے، اس لیے کہ ہر خاص و عام اس کو افورڈ کر سکتا ہے اور پہنتا ہے، آپ کو اس کے کاریگر درزی ہر جگہ پر ملیں گے جو شلوار قمیص سی سکتے ہیں۔ پینٹ شرٹ پاکستان کا عرف نہیں ہے، اگرچہ ایک بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ ہے جو پہنتے ہیں، ہر جگہ آپ کو اس کے جو ہے ٹریلر نہیں ملیں گے، ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، ہر بندہ اس کے کپڑے کی پہچان نہیں رکھتا، ہر شخص کو ہر جگہ پہن کر جانا اچھا نہیں لگتا۔ شلوار قمیض ایک ایسی چیز ہے کہ
خوشی ہو، غم ہو، شادی ہو، کہیں پر بھی انسان اس کو پہنے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، کسی کو برا نہیں لگتا۔ تو یہ ہمارا عرف ہے۔ اسی طرح عورتوں کا بھی اس حوالے سے عرف ہے جو باپردہ اور مشہور و معروف ایک انداز ہے لباس کا، کہ کہیں پر بھی جائیں گے اتنا جو ہے وہ برا نہیں ہوگا۔ ہاں اب آپ جو ہے وہ ہائی لیول کے، اپر لیول کے افراد کے درمیان جائیں، وہاں پر خواتین نے جو ہے معاذ اللہ پینٹ شرٹ وغیرہ پہنے ہوں تو وہ اب وہ فیشن میں آ جاتا ہے، وہ عرف میں نہیں آئے گا، کہ وہ بہت سارے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اب بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو سر پر دوپٹہ نہیں لیتی، وہ کہتی ہیں کہ جی اب اس کو، اگر ان کو دیکھا جائے بعض اوقات وہ عرف کی بات کرتی ہیں، یہ عرف نہیں ہوتا، یہ فیشن ہے ان کا۔ کیونکہ اگر یہی خواتین جو ہیں وہ کسی مہذب قسم کی جگہ پر جائیں تو وہاں پر وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ کوئی دوپٹہ وغیرہ سر پر ڈالیں تاکہ سامنے والا جو ہے وہ ہمیں بری نظر سے نہ دیکھے۔ یہ کسی بزرگ کے پاس گئے، مثال کے طور پر کسی بوڑھے کے سامنے گئے تو فوراً سر پر کوئی دوپٹہ وغیرہ لے لیتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فیشن پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے والی ہیں، نہ کہ عرف پر۔ تو عرف اور فیشن، اس چیز پر جو ہے وہ کافی ہماری گہری نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کل کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی یہ فیشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ فیشن ہے تو چلیں ہم اس کو عرف میں شامل کر کے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لباس پہننا جائز ہے، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ میرے خیال سے میں نے عرف کے متعلق اور فیشن کے درمیان جو ہے ایک اچھا خاصا فرق آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کو اچھے انداز میں یاد رکھیے اور محفوظ رکھیے اپنے ذہن میں، تاکہ یہ آپ کو آگے بھی کام آتا رہے، ٹھیک ہے؟ باقی کچھ ایونٹس کے حوالے سے اور کچھ مواقع کے حساب سے لباس کے جو کلر ہوتے ہیں، جیسے مردوں کے لیے محرم الحرام کے پورے مہینے میں سیاہ لباس پہننا علماء نے مکروہ لکھا ہے، منع لکھا ہے کہ یہ روافض کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ سبز لباس محرم میں، یہ جو ہے تعزیہ داروں کا طریقہ تھا، سرخ یہ خارجیوں کا طریقہ تھا، اس کو بھی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع کیا۔ فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد میں یہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں دیکھیں سیاہ لباس ہمارے ہاں بہت زیادہ معروف و مشہور ہے محرم میں کہ یہ روافض کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے تو بالکل بچنا چاہیے اور پورے مہینے بچنا چاہیے، اگرچہ صاحب بار شریعت نے 12 دنوں کا بھی اس میں ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت نے بھی، لیکن اب ہم اپنے حساب سے دیکھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اور اب سبز جو لباس ہے وہ ویسے عموماً مرد پہنتے بھی نہیں ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں، تو وہ تعزیہ داری کا اتنا سلسلہ نہیں ہوتا۔ جن جن مقامات اور علاقوں میں ہوتا ہے اور تعزیہ دار جو ہیں وہ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں سبز رنگ کا، تو پھر جو ہے وہاں پر رکا جائے گا۔ اور اسی طرح سرخ رنگ کا لباس فی زمانہ جو ہے وہ جو خوارج ہیں وہ اس طرح کا لباس محرم میں نہیں پہنتے، تو وہ پہننے میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ علاقوں کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ ہاں اب آپ اگر جو ہیں وہ جیسے فار ایگزامپل عراق کی طرف جائیں تو وہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو روافض ہیں وہ سبز رنگ کا لباس بھی پہنتے ہیں اور بعض اوقات سفید کلر کا مخصوص لباس پہن کر بھی ماتم کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر ان کے حساب سے جو ہے اس کے احکامات ہوں گے۔ اسی طرح اسلامی مہینوں میں اگر کسی جگہ پر کسی خاص طبقے کا جو بد مذہب ہیں یا مرتدین ہیں ان کا کوئی خاص مخصوص انداز ہوتا ہے لباس پہننے کا، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ غالباً وقار الفتاوی میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال ہوا تھا سبز امامے کے حوالے سے، اور کہا گیا تھا کہ سبز امامے کو جو ہے وہ خارجیوں کا لباس جو ہے وہ کہا گیا ہے اور یہ ان کی علامت ہے، تو کیا جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پر دعوت اسلامی نے کافی عرصے تک سبز امامے کو رکھا اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ آسانی پیدا کر دی، تو اب انہوں نے یہی سوال کیا کہ پھر یہ دعوت اسلامی والے جو ہے وہ سبز امامہ پہنتے ہیں تو اس کے متعلق آپ بتائیے۔ تو اس میں انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ ایک زمانے میں ان کی علامت اور پہچان تھی،
ٹھیک ہے، تو جب ان کی علامت تھی اور پہچان تھی تب ہم اس کو منع کر رہے تھے، اور جب ان کی علامت نہ رہی تو اب جو ہے ہم اس سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ دعوت اسلامی والے ایک عرصے تک جو ہے وہ مشہور و معروف رہے سبز امامے کے حوالے سے، یعنی یہ ان کا شعار بن گیا، ان کی علامت بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کئی مخصوص طبقات ہیں جو مختلف طرح کے اماموں کے باندھنے کے حساب سے معروف اور مشہور ہیں۔ کچھ جو ہے وہ عمامے کے رنگ کے حوالے سے معروف اور مشہور ہیں، کچھ مخصوص لباس کے حوالے سے معروف و مشہور ہیں، کچھ عمامے کے باندھنے کا جو اسٹائل ہے اس سے معروف اور مشہور ہیں۔ تو جو بھی علامتیں ہوں، نشانیاں ہوں، ان کے حساب سے ہم کلر، اسٹائل اور ان چیزوں کا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال فیشن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک الگ چیز ہے اور الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آج اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ الکریم اس پر مزید آگے گفتگو ہوگی۔ اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہے؟ کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کا؟ جی مطلب ہے؟ کوئی سوال؟ جی یہ جو چپلوں کے حوالے سے ہے مسئلہ، گزشتہ سال جب میں تخصص پڑھا رہا تھا تو یہ سوال ہوا تھا مجھ سے اس کے حوالے سے کہ جیسے مختلف طرح کے چپل جو ہیں وہ گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس کے حوالے سے منع فرمایا ہے کہ عورتوں سے مشابہت جو ہے، مرد بعض اوقات زنانہ چپل استعمال کرتے ہیں تو عورتوں سے جو ہے وہ مشابہت ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اس حوالے سے کچھ چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو میرے خیال سے میں اس پہ عرض کرتا ہوں، کچھ چیزیں اگر ہم اس حوالے سے مد نظر رکھیں تو میرے خیال سے کافی چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو
لباس کا تعلق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لباس لوگ اس لیے پہنتے ہیں کہ کسی کے سامنے جب جائیں تو ان کی شخصیت جو ہے ان کو نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے ہاں کہ جو باہر جانے کا ان کا لباس انداز الگ ہوتا ہے اور گھر میں رہنے کا لباس اور انداز الگ ہوتا ہے۔ باہر سے مراد یہ ہے کہ کچھ ڈریس وہ ہوتے ہیں جو ان کے جاب کے لیے ہوتے ہیں، جہاں پر وہ کوئی کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، وہاں پر جب جاتے ہیں تو ایک مخصوص لباس ہوتا ہے۔ جیسے مرد حضرات عموماً آفیسز میں جو کام کے لیے جاتے ہیں یا تو شلوار قمیص پہنتے ہیں یا پھر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ اب آفس میں جا کر کوئی شخص جو ہے وہ ٹریک سوٹ تو پہن کر نہیں جاتا آفس میں، لازمی سی بات ہے تھری پیس یا اس طرح کا لباس پہن کر جاتے ہیں، ٹو پیس پہن کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح شادیوں میں عموماً ہمارے یہاں شلوار قمیص وغیرہ پہنی جاتی ہے، کچھ جگہوں پر جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہننے کا رواج ہے، وہاں پر بھی کوئی ٹریک سوٹ پہن کر نہیں جاتا۔ اچھا، گھروں میں جب رہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا فریلی ایسا لباس ہوتا ہے جو کھلا ڈلا ہو اور جس میں کوئی ایسا سچ مسئلہ نہ ہو، خاص طور پر گرم علاقوں میں کہ وہاں پر بہت زیادہ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ موٹے کپڑے نہیں پہن سکتے، پسینے وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سرد علاقوں میں موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں، 2 3 کپڑے پہنے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ سردی نہ لگے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب جیسے چپلوں کے متعلق پوچھا گیا، تو چپل جو ہیں وہ جو گھروں میں عموماً استعمال ہوتے ہیں، یہ ایسے چپل ہوتے ہیں جو باہر لوگ استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ربڑ کے چپل ہوتے ہیں یا تو لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں جیسے تھوڑا سا گھر کے اندر گھومنے پھرنے کے لیے استعمال کیا، کہیں پر جو ہے وہ آس پاس دکان تک جانا ہے وہاں کے لیے استعمال کیا، یا گھروں میں واش رومز وغیرہ کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ گھر میں بعض اوقات فرق رکھا ہی نہیں جاتا، کچھ گھروں میں فرق رکھا ہی نہیں جاتا ایسے چپلوں وغیرہ کے اندر، تو مرد بھی پہنتے ہیں اور عورتیں بھی پہنتی ہیں، اور وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، شو آف نہیں ہوتا، کہ کوئی اس میں وہ نہیں کرتا، اور عورتوں کی وہاں پر جو ہے ایز سچ نیت نہیں ہوتی کہ ہم کوئی مشابہت اختیار کر رہی ہیں مردوں کے ساتھ، کیونکہ یہ چپل جی مردوں پر بڑے اچھے لگتے ہیں اس لیے مجھ پر بھی اچھے لگیں گے اس لیے میں پہن رہی ہوں، اس لیے نہیں پہنتی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، واش رومز کے لیے مخصوص طرح کے چپل ہوتے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ مشترک الاجناس ہیں، یعنی جو مرد بھی پہن سکتے ہیں اور عورتیں بھی جو ہیں جن کو پہن سکتی ہیں، اس کے لیے ایک مخصوص لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو وہ جو ہے جو چپلیں ہیں واش رومز وغیرہ یا کچن کے لیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے واش رومز کے لیے عموماً جو چپل استعمال ہوتے ہیں اس کے نیچے جو ہے وہ سوراخ بنے ہوتے ہیں تاکہ پانی وغیرہ اس میں نہ ٹھہرے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مرد بھی پہنتے ہیں، عورت بھی پہنتی ہیں۔ اب یہ بھی ہر گھر والا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، آپ سوچیں اس چیز کو کہ کچن کے پاس بھی 2 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، ایک چلیں کچن میں تو خواتین زیادہ جاتی ہیں، تو واش روم کے سامنے اب 4 چپل پڑے ہوئے ہیں، 2 جوڑے، 2 مردوں کے 2 عورتوں کے۔ اچھا، پھر آپ بچوں کا بھی الگ کر دیں گے، پھر وہ جو ہے نا 4 سے 6، 6 سے 8، 10، 12 جوڑے پڑے ہوئے ہوں گے واش روم کے سامنے، کیونکہ عموماً گھروں میں اٹیچ بات ہوتے ہیں۔ اچھا، گھر کے باہر بھی جو ہے وہ یعنی اپنے گھر میں گھومنے پھرنے کے لیے بھی آپ نے 2 سے 4 جوڑے رکھے ہوں گے کہ جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس میں۔ تو اس طرح سے اگر عمومی ایسے جوڑے ہیں چپل کے جو عمومی طور پر استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر چپل ایسے شو ہو رہے ہیں جس میں مردانہ کوئی علامت وغیرہ ہے وہ نکال دیں، کاٹ دیں، یا کوئی زنانہ جیسے اس میں پھول وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہ آپ نکال دیں، کاٹ دیں، تاکہ اس میں یہ مشابہت بھی بالکل ختم ہو جائے۔ لباس کا جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بھی وہاں پر بھی کچھ لباس جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جو مرد اور عورتوں کے لیے عمومی طور پر ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ کی علامت ہوتی ہے۔ اب میں نے کئی افراد کو دیکھا ہے کہ جو کباڑی وغیرہ سے جو ہے وہ خریدتے ہیں استعمال شدہ، یہ جو انگریزوں کے لباس ہوتے ہیں، جیکٹ وغیرہ مرد
بڑی خوشی سے بیچارے پہن رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ عورتوں والے جیکٹ ہے، کیونکہ وہ اس کی طوالت، عورتوں کے جو جیکٹ ہوتے ہیں ان کی طوالت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی آستینیں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، تو وہ مرد بھی بیچارے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اب عجیب بھی لگ رہے ہوتے ہیں، جس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اسے عجیب لگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ باہر بہرحال نہ پہنے۔ گھر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو کوئی شال وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ سردی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ مرد کا اس طرح کا لباس پہن لیتے ہیں۔ اچھا، شرٹ کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایسا شرٹ ہے جو کہ ہے ہی خاص مردوں کے لیے، تو وہ گھر میں بھی اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ ایک تو یہ بہت عجیب اور بالکل ایک نامناسب انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ عورت شوہر کے شرٹ کو استعمال کر رہی ہے، کل کو جو ہے وہ شوہر کو کچھ ہو جائے گا، وہ عورت کی شرٹ کو نکال کے پہن لے گا، یہ تو عجیب سا ایک معاملہ ہو جائے گا نا، تو اس کی بہرحال اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، کچھ جگہوں پہ ایسے شرٹ ہوتے ہیں جو بالکل میچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ایک صورتحال نکل سکتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارے ہاں پاکستان میں نہیں پائے جاتے، جو پائے جاتے ہیں وہ فیشن ہے، عرف نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ آپ اس کو عرف کے طور پر دیکھیں کہ کیا باہر جا کر جو ہے وہ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے کسی اور کے سامنے، کیونکہ فقہا نے لباس کے حوالے سے ایک اصول یہ بھی بیان کیا ہے کہ معززین کے سامنے جا کر وہ لباس آپ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے۔ اگر پہن سکتے ہیں تو درست ہے آپ کے لیے، نہیں پہن سکتے تو ناجائز ہے۔ ہاں، بعض ایسی کیپس وغیرہ ہوتی ہیں، ٹوپیاں ہوتی ہیں، خواتین سردیوں میں پہنتی ہیں وہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مرد بھی پہن سکتے ہیں، عورتیں بھی پہن سکتی ہیں۔ دستانے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، لیکن اب لامحالہ مجبوری میں بندہ جو ہے وہ سردی سے بچنے کے لیے کیا کرے گا۔ جرابیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو بالکل سیم ٹو سیم ہوتی ہیں، یا عورتوں کی بعض اوقات جرابیں وہ ملتی ہی نہیں اس طرح کی موٹی والی کہ وہ پہن سکے، تو وہ بعض اوقات مردوں کے جراب استعمال کر لیتی ہیں۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انداز جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، یہ ایک جیسے نہیں ہوتے، بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بٹنز کا فرق ہوتا ہے، مرد کے جو بٹن ہوتے ہیں وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہوتے ہیں، عورتوں کے جو بٹن ہوتے ہیں وہ رائٹ ٹو لیفٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھیے گا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے آستینوں کی ڈیزائن کی بات کی ہے، اور بہت ساری چیزوں کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے جو کپڑے جیسے یہ لنڈے میں آتے ہیں، اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اتنی تمیز نہیں رکھی جاتی، اگرچہ وہ فیشن کے حساب سے کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر اتنی تمیز نہیں رکھی جاتی، اس لیے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مرد بھی یہاں پہن لیں گے، لیکن اس کو اگر کوئی دیکھے تو وہ بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسے سویٹرز اور جیکٹ ہوتے ہیں جس پر فحش جملے لکھے ہوتے ہیں انگریزی میں، وہ کسی بیچارے ان پڑھ نے وہ کباڑی نے اس کو دیکھا ہوتا ہے، وہ اس کو بڑا اچھا گرم لگ رہا ہوتا ہے کپڑا، وہ خرید کر جو ہے وہ آ جاتا ہے، پھر جب پہن کے لوگوں کے سامنے گھوم رہا ہوتا ہے، کسی کو انگریزی آتی ہوگی تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے، ٹھیک ہے۔ جینز میں بھی فرق ہوتا ہے، خواتین اور مردوں کے جینز میں بھی فرق ہوتا ہے، ان ساری چیزوں میں فرق ہے، اور یہ پوری ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹری ہے، اور یہ ایک پورا شعبہ ہے فیشن ڈیزائننگ کا، صحیح ہے، لباس ملبوسات کے حوالے سے ہر چیز میں فرق ہوتا ہے۔ گھڑیاں آپ دیکھتے ہیں، انگوٹھیاں دیکھتے ہیں، رنگز دیکھتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، زیورات ہیں، ان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، تو ہر چیز کو دیکھا جائے تب جا کر جو ہے وہ چیزیں واضح اور صحیح انداز میں سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن بہرحال سوال یہ تھا کہ گھروں میں اس کا وہ کیا کریں، تو اب دیکھ لیں کہ گھر میں اگر یہ فیشن کے طور پر نہیں ہے اور بے حیائی کا اس میں عنصر نہیں ہے تو پھر کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن جو ہے اگر اس میں فیشن کا سلسلہ عمل دخل ہو، بے حیائی کا اس میں عنصر آ جائے تو پھر ہم ممنوع کہیں گے۔ جینس پینٹ بنیادی طور پر مرد کے لیے وضع کی گئی نا، بات پھر وہی فیشن کی آتی ہے، بات پھر وہی فیشن کی آتی ہے، بنیادی طور پر تو جینز بھی مرد کے لیے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو تقویٰ جو ہے اس کو منع کرتا ہے، ایسا لباس کہ جس میں اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہو جسم کے،
وہ ممنوع ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ شوہر کے سامنے فیشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو شوہر کے سامنے شوہر کے کپڑے نہ پہنے نا، بات یہ ہو رہی ہے۔ یہ تو بات ہوئی نہیں ہے نا کہ شوہر کے سامنے فیشن کرے یا نہ کرے، یہ بات تو کی نہیں ہے ہم نے تو بات یہ کہی ہے کہ جو کپڑے ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ یہ سوالات کلیئر ہو گئے؟ یا اور بھی کوئی سوال ہے؟ اچھا، اس میں بہاری شریعت کا حصہ نمبر 16 ہے، حظر و اباحت کے حوالے سے کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ برتنوں کے حوالے سے وہاں سے اچھی خاصی رہنمائی آپ کو مل سکتی ہے۔ جی، عورتوں کے لیے بھی مکروہ ہے، عورتوں کے لیے بھی منع ہے، کیونکہ روافظ خواتین جو ہیں وہ بھی اسی طرح کا لباس پہنتی ہیں۔ اور اسی طرح جو سوگ کے ایام ہوتے ہیں اس میں بھی بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بالکل ہی عجیب سا ایک حلیہ بنایا جاتا ہے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے لباس وغیرہ کے حوالے سے۔ Ama Amerika'na sevdiğin numar var. Zagur dahi böyle şuna.